جناب اس سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا، انڈیا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی. ہم نے ان کو پھر بھی اس کا حل بتایا جب ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. اب یہ آگے ہیں وہی ایموشنل بلیک میلنگ کے اوپر، جذباتیت کے اوپر کہ جناب کشمیری جو ہے جی وہ لاوارث ہو جائیں گے، یہ مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا. اور تم کس مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہو؟ وہ مسئلہ کشمیر کہ جو 5 اگست 2019 کو تم نے دفن کر دیا. کیوں نہیں نکلے تم اس وقت باہر؟ کیوں نہیں اس وقت اداروں نے جو آج یہ اداروں کے چہیتے بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مر گئے ویسے تم اس وقت 5 اگست 2019 جب انڈیا نے 370 اور 35A کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی. اگر یہ 12 ممبران ہوتے اس کی قابل، یہ ان میں ضمیر ہوتا، یہ غیرت ہوتی، یہ نکلتے اس وقت باہر اور یہ کہتے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو کسی صورت ختم نہیں کرنے دیں گے، ہم انڈیا کی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ ایسے بے شرم اور بے ضمیر لوگ ہیں کہ انہوں نے تس سے مست نہیں ہوئے. کوئی ہمارے اسمبلی ممبران ملک سے باہر بھاگ گئے. پوچھنا چاہتا ہوں ان 12 نوسر بازوں سے کہاں تھے تم اس وقت 5 اگست 2019 جب انڈیا نے شب خون مارا اور تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بولتے نا تم اس وقت. یا تمہیں مہاجرین کا اتنا درد ہے تو آؤ دیکھو ہمارے کیمپوں کے اندر کیا کس حالت میں ہمارے مہاجرین رہ رہے ہیں. یہ ہے نا اصل مہاجرین. آؤ دیکھو کہ جو دو مرلے کے اگر ان کو مکان تم نے بنا کے دیے وہ بھی چند ایک جگہوں کے اوپر، گرمی میں اس کمرے کے اندر بندہ نہیں رہ سکتا، سردی میں اس جگہ پہ زندہ بندہ نہیں رہ سکتا. یا جو ہمارے مہاجر کیمپ جو نیلی ہم دیکھ کے آئے یا جو چیلا کے اندر موجود ہیں، جو مالک پہیاں کے اندر موجود ہیں، کہ ان غریبوں کے پاس چھت نہیں ہے، بارش ہوتی ہے پانی اندر آتا ہے، کچن کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس، واش روم نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے ان کے پاس. اور تم کہتے ہو کہ آپ کو مہاجروں کا درد ہے؟ تم جھوٹے ہو، تم بے ایمان ہو. تمہیں مہاجروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں مسئلہ کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تم نے صرف اس ریاست کے اس سیاسی نظام کو ڈی ریل کرنے کے لیے 12 سیٹوں کی نوسر باز تم نے ساتھ جوڑ کے رکھے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اداروں سے کہ جو کل بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے مسئلہ کشمیر ڈسٹرب ہو جائے گا، تمہیں کیا اتنا درد آ گیا؟ تمہاری کیا مجبوری ہے کہ تم ان 12 سیٹوں کے پیچھے بڑے بڑے مکالمے وہاں پہ کر رہے ہو، بڑے بڑے لوگوں سے کالم لگوا رہے ہو؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے یہ 12 سیٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان اداروں نے، ان حکمرانوں نے جو آزاد کشمیر کے اس نظام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈی ریل کرتے ہیں. اس کی مثال اس 5 سالہ دور میں 4 دفعہ آپ کی حکومتیں تبدیل ہوئی یا نہیں تبدیل ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ اسی نوزر بازی سے. اور ایک اور بات، خالی یہ 12 نوسر باز نہیں ہیں جو باقی بچتے ہیں، باقی بھی نوسر باز ہیں، کیونکہ 12 سے حکومت نہیں بنتی. ایک 3/3 جو اکثریت ہے وہ جب باقی ساتھ جوڑتے ہیں تو تب بنتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ 12 نوسر باز اور یہ باقی بڑے پاک دامن ہیں، یہ سارے 53 کے 53 ایک جیسے ہیں. جب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، ہم ان کو اس کا حل بھی دے کے آگے ہیں کہ اگر تم نے دنیا میں انڈیا کے آگے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنا ہے تو وہ کس طرح رکھنا ہے. ہم نے کیونکہ اپنی چیزیں ان سے امانتاً یہ طے کی تھی کہ آپ کو ہم یہ مشورہ دے دیتے ہیں جہاں اس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، مسئلہ کشمیر بھی متاثر نہیں ہوگا، لیکن یہ 12 جو ممبران اسمبلی ہیں یہ ہمارے اس سسٹم کے اندر، سیاسی نظام کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھیں گے. یہ کلیئر کٹ ہم بات بتا کے آئے ہیں. ان کی تمام بےایمانیاں، ان کے فنڈز اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو میرٹ کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کا ان سے اختیار چھین لیا جائے گا. یہ بالکل ہم نے کسی بھی صورت ان کی بات نہیں مانی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جبکہ ہم انہیں یہ کیا کیا ہیں کہ ہم 9 جون کی کال پہ جا رہے ہیں. اگر آپ ذمہ داری سے ہماری اس رائے کو سمجھتے ہوئے امپلیمنٹ کر سکے تو آپ امپلیمنٹ کر دینا. بصورت دیگر 9 جون کی کال سٹینڈ کر رہی اور انشاءاللہ سٹینڈ کر